فیکٹ بائی رومی کے معزز دوستو، میں ہوں نبیل احمد۔ آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ستونوں کی طرح لمبے اور طاقتور قوم کے لوگ جو ایک ہاتھ سے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیتے، پہاڑوں کو تراش کر محل بناتے، مگر انہوں نے ایسی کون سی غلطی کر دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ دوستو، طوفان رکنے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے تو انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو دنیا کے مختلف حصوں کی طرف روانہ کر دیا تاکہ دنیا میں انسانوں کو دوبارہ آباد کیا جا سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام نے عرب کی طرف ہجرت کی، جہاں ان کی نسل پروان چڑھی۔ سام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ارم تھا، اور ارم کا ایک پوتا تھا جس کا نام عاد تھا، جس کی وجہ سے وہاں ایک شہر آباد ہوا جس کی نسبت سے یہ لوگ اہل ارم کہلائے۔ یہ لوگ احقاف میں 13 قبیلوں میں آباد ہوئے۔ احقاف اقف کی جمع ہے جس کے معنی ریت کے بلند و بالا ٹیلے ہیں۔ یہ صحرا عمان اور یمن کے درمیان واقع ہے۔ قوم عاد سب سے لمبے اور طاقتور لوگ تھے۔ قوم عاد کو مال و دولت اور طاقت نے سرکش بنا دیا۔ وہ 3 قسم کی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے جن کے نام سمد، حمود اور حب تھے۔ یہ لوگ شرک کرنے کے ساتھ ساتھ بے حیائی اور فتنہ فساد میں پڑ گئے۔ گمراہی سے بچانے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا تاکہ اس بھٹکی ہوئی قوم کو گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ حضرت ہود علیہ السلام 50 سال تک اس قوم پر تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان لوگوں نے برائی سے توبہ نہ کی۔ ان کے 13 قبائل میں سے 2 قبائل سب سے زیادہ خلاف تھے، جن کے نام کلمان اور خلجان تھے، لیکن قبیلہ خلجان توبہ کرنے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے، جبکہ 12 قبیلوں نے توبہ نہ کی، اور غرور و تکبر میں آ کر انہوں نے کہا، کون ہے جو طاقت میں ہمارا مقابلہ کرے؟ ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ دیکھ نہیں رہے کہ اللہ تعالی طاقت میں سب سے زیادہ ہے۔ یہاں سے ان پر عذاب کا آغاز ہوتا ہے۔ کئی دنوں احقاف میں بارش نہ ہوئی، ہر طرف کھیت سوکھنا شروع ہو گئے اور قحط پڑ گیا۔ یہ قحط 3 سال تک جاری رہا۔ جب قحط شدت اختیار کر گیا تو اس قوم کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس قوم کے 70 افراد بیت اللہ شریف جا کر توبہ استغفار کریں۔ چنانچہ 70 افراد حجاز مقدس روانہ ہوئے۔ اس وقت وہاں قوم عمالنہ کی حکمرانی تھی جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ وہ قوم عاد کی شان و شوکت سے بڑا متاثر تھا، چنانچہ اس نے ان کی خوب خاط و مدارت کی۔ ان 70 افراد میں سے مرشد بن سعد اور لقمان بن لقین صاحب ایمان تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ قوم ہود کے یہ افراد اپنے مقصد کو بھول کر عیش و عشرت میں پڑ گئے، لیکن جب قیام لمبا ہوا تو معاویہ بن بکر کو تشویش ہوئی، تو انہوں نے ان لوگوں کو حجاز مقدس آنے کا مقصد یاد دلایا۔ دوستو، تاریخ میں آتا ہے کہ ان دونوں مومنوں نے ان لوگوں کو توبہ کی تلقین کی، لیکن وہ نہ مانے۔ وہ لوگ حجاز مقدس گئے اور بارش کی دعا کرنے لگے۔ جیسے انہوں نے دعا شروع کی تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر 3 طرح کے بادل رونما کیے، جن میں ایک سفید، دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ تھا۔ انہوں نے سوچ و بچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کیا، جبکہ باقی دونوں بادل آسمان سے غائب ہو گئے۔ وہ بادل آہستہ آہستہ آسمان پر پھیلنا شروع ہوا، جبکہ حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عذاب الہی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو توبہ استغفار کی تلقین کی اور انہیں بتایا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔
لیکن پھر بھی وہ لوگ گمراہی سے باز نہ آئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہوا کا طوفان بھیج دیا، اور آندھی کا یہ طوفان 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل آتا رہا، اور اس ہوا کے طوفان نے کسی ایک آدمی کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ یہ ہوا ہر جگہ پہنچی اور سب کچھ تباہ کر ڈالا۔ اللہ تعالی نے حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کو اس طوفان سے محفوظ رکھا، اور انہوں نے خطیہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی جہاں طوفان ان تک نہ پہنچا، اور وہ امن و سکون میں رہے۔ آخر میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔